جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، کہا اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، اور یہ ایک ایسی نصیحت ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو سینے میں موجود سارے بیماریوں کی شفا ہے، وہ ہدن اور ہدایت کی کتاب ہے، وہ رحمت للمؤمنین، اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کے لیے یہ مہربانی اور رحمت کا باعث ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کی 4 خصوصیات ذکر کی ہیں۔ 4 خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت قرآن مجید کی بتائی موعظۃ، ایک عظیم نصیحت ہے۔ امام خلیل رحمہ اللہ نے موعظۃ کا معنی یہ بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لفظ موعظہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی نصیحت کہ جس کو سننے کے بعد انسان کا دل نرم ہو جائے۔ اسی طریقے سے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفردات میں ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ موعظۃ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے روکنا، یعنی ہم جو عام طور پہ واعظ جو سنتے ہیں نا، لفظ واعظ، اسی سے موعظہ ہے۔ واعظ کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز سے ہم کسی کو روک رہے ہیں، اور یہ روکنے کے اندر بھی ایک قسم کا ڈر ہوتا ہے، یعنی ہم سامنے والے کو خوف دلا رہے ہوتے ہیں اور اس کو خوف دلا کر کسی چیز سے روک رہے ہیں، اس کو موعظۃ کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب، تو قرآن مجید کبھی انسان کو نرمی کے ساتھ میں ہدایت کے راستے پہ لاتی ہے، اور کبھی کبھار قرآن مجید کے اندر ایسے واقعات آپ کو پچھلے قوموں کے ملیں گی جس کے اندر ایک انسان سنے گا، تھرا جائے گا، ڈر جائے گا اس کا دل، اور ایسے موقع پر یہ عبرت کا سامان بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے وہ انسان ہدایت کے راستے پہ آتا ہے۔ تو یہ لفظ ہے موعظہ۔ آپ پہلے آیت کے لفظ پہ آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کہہ کر کے خطاب نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ساری انسانیت کے لوگ، مومن لوگ، کافر لوگ، سب سن لو، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، یہ نصیحت کی کتاب اب عام پہنچی ہے۔ اب جب یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے تو اس سے نصیحت پکڑنا ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ اور دوسری چیز بتائی وشفاء لما فی الصدور، کہا کہ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو امراض ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے، جو انسان قرآن کو لازم پکڑے گا وہ دل کے سارے امراض سے محفوظ رہے گا باذن اللہ۔ اب آپ دیکھیں گے دل کے امراض کیا ہیں، دل کی بیماریاں کیا ہیں۔ سب سے عظیم بیماریاں کفر سے شروع ہوتی ہیں، شرک سے شروع ہوتی ہے، نفاق سے شروع ہوتی ہیں، اسی طریقے سے حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، یہ سارے دل کی بیماریاں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے اہل علم نے قرآن و سنت کی روشنی میں دل کے امراض کو جب ٹٹولنے کی کوشش کی، نکالا، تو تقریباً 30 سے زائد بیماریاں ملے قرآن و حدیث کے اندر جو انسان اپنے سینے کے اندر دبائے رکھتا ہے۔ اتنے سارے بیماریوں کا علاج اللہ فرمانے صرف قرآن میں موجود ہے، دنیا کی کسی اور کتاب کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں مل سکتی۔ قرآن کو تھام لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے دلوں کے امراض کا خاتمہ کر دے گا۔ اسی لیے اہل علم نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ دل کی بیماریوں کی شفا ہے قرآن، بلکہ ظاہری طور پر، جسمانی طور پر بھی یہ قرآن مجید کے ذریعے سے کہ انسان اپنا علاج کر سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید جسمانی اعتبار سے بھی شفا کے لیے اترا ہے۔ اب اس کے حوالے سے آپ دیکھیں، وہ مشہور واقعہ ہم سنتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کافر قوم کے ایک بادشاہ پر، سردار پر جب اس کو سانپ کاٹ لیا تھا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بس سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر کے اس پر جب دم کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و رحمت سے وہ بندہ شفایاب ہو گیا، اور جو انہوں نے طے کیا تھا پہلے سے، جو اس کے وعدے کے مطابق آپ کو 30 بکریاں دی گئی تھی، واقعہ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف مومن انسان پر اس کا قرآن مجید کا اثر نہیں ہوتا، کافر انسان پر بھی اگر قرآن مجید پڑھا جائے، دم کیا جائے، تو بفضل اللہ وہ بھی انسان شفایاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ سنن ابی داؤد کتاب الطب میں ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو صحیح قرار دیا، روایت کو صحیح قرار دیا۔ اس کے اندر آتا ہے کہ خارجہ ابن السلط رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے چچا ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے
اور وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہو گئے بحمدللہ۔ پھر جیسے ہی مسلمان ہوئے تو وہ واپس اپنی بستی کو جا رہے تھے، تو جب واپس بستی جا رہے تھے تو چند لوگوں پر سے ان کا گزر ہوا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک آدمی کو بیڑیوں کے ذریعے سے جکڑ دیا گیا ہے، اور وہ انسان مجنون تھا، نعوذ باللہ پاگل انسان تھا۔ تو اس کے بعد جب لوگوں کی نگاہ پڑی ان کے چچا پر، تو ان کو بلا کر کے یہ کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلام لے کر کے آئے ہیں، بڑی عظیم کلام ہے یہ، اور ایسی صورت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ کلام موجود ہو تو ہمارا یہ بیمار انسان، مریض انسان پڑا ہوا ہے، ذرا پڑھ کر کے دم کیجیے آپ اس پر۔ تو خارجہ رضی اللہ عنہ کے چچا نے کیا کیا؟ صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر دم کیا۔ وہ جو مجنون تھا، وہ جو پاگل تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے وہ بندہ قرآن کی تلاوت کو سن کر کے جب اس پر دم کیا گیا وہ شفایاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں لوگ خوش ہو کر کے ان کے چچا کو 100 بکریاں بھی تھما دیے۔ اب آپ دیکھیں اس روایت کے اندر کیا بات معلوم ہے؟ ایک مجنون انسان، ایک پاگل انسان، عام طور پہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو انسان پاگل ہو گیا شاید اب وہ کبھی سدھر نہیں سکتا، اس کو شفا نہیں مل سکتی۔ ایسے کئی پاگل ہم دیکھتے ہیں زندگی بھر پاگل رہتے، کبھی شفایاب نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے حقیقی معنی میں قرآن سے کبھی علاج نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاگل پنتی کا علاج، جنونیت کا علاج بھی ایک انسان اگر کرنا چاہے تو قرآن مجید کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو، اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل اعتبار سے اگر ساری دوائیاں بھی فیل ہو جائیں، لیکن بس قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کا اثر ہوگا، انسان اگر ہر بیماری پر دم کر کے اگر پڑھنا شروع کرے، ہر قسم کی بیماری سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو نجات عطا فرمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ تو سمجھ لیجئے کہ جنونیت کا علاج موجود ہے، اس سے معلوم ہوا۔ اور اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ قلم 3 لوگوں سے اٹھا لیا گیا ہے، اس میں سے ایک تیسرے آدمی کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، مجنون اور پاگل انسان کے گناہ نہیں لکھے جاتے جب تک کہ وہ انسان افاقے میں نہ آ جائے، جب تک کہ وہ بندہ شفایاب نہ ہو جائے۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ حدیث کے اندر خود بتایا جا رہا ہے کہ اس پاگل پنتی کا بھی علاج موجود ہے، وہ چاہے تو وہ طبی اعتبار سے کر سکتا ہے، اور اس سے بھی عظیم ہم کہیں گے قرآن مجید وہ خاص طور پہ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے اپنا علاج کرے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تو ہر ظاہری اور باطنی کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ تیسری چیز وَہُدًى، اللہ فرمانے کہا کہ یہ سراپا ہدایت کی کتاب ہے، وَرَحْمَةٌ، اور یہ مہربانی اور رحمت کی کتاب ہے، کس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں؟ للمؤمنین، کہا کہ صرف اہل ایمان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب رحمت ہے۔ اچھا، اس کے بعد والی آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا، لوگوں کو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے خوش ہو جانا چاہیے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل بتایا گیا یہی قرآن مجید، جس کے بارے میں 4 خصوصیات اللہ فرما رہے ہیں، یہی قرآن ہے جو اللہ کا عظیم فضل ہے۔ اور رحمت کے بارے میں بتایا گیا دین حق، دین اسلام، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی علماء نے ذکر کیا۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے جس کا کئی مرتبہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے ایک نبی کو انہی میں سے بھیج کر کے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں ان پر پڑھ کے سناتا ہے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ رحمت کا مطلب کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں والوں کے لیے ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو رحمت مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رحمت ہے اس میں کس معنی میں رحمت ہے؟ آپ رحمت کا مطلب آپ رحمت جو کتاب ہے وہ لے کر کے آئے تھے، آپ کی شخصیت سراپا رحمت تھی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ضلالت ختم ہو گئی دنیا سے، ہدایت لوگوں کو ملنے لگی، تو اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے۔ اور ایک معنی رحمت کا یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت واقع نہیں ہوئے تھے لوگوں کے لیے، اب بیگانے کیا اپنے سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت تھے اور بڑے نرم واقع تھے کہ کوئی انسان آپ کو سنتا، آپ کو دیکھتا متاثر ہو جاتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد میں یہ آیت کریمہ پیش کرنے لگے، کہاں کس موقع پر؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانے کے لیے قرآن مجید کا اس آیت کا سہارا لیا جاتا ہے اور یہ آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھو رحمت سے مراد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو دنیا میں آنا آپ کا باعث رحمت ہے، تو ویسی صورت میں ہم فبذالک فلیفرحوا اللہ فرمانے خوش ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی ہم میلاد بنا کر کے خوش ہوں گے اور یہ خوشی بانٹیں گے تو نعوذ باللہ یہ آدمی اگر کوئی کہتا ہے یہ انسان گمراہ اس وجہ سے کیونکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں 1400 سال تک جتنے بھی لوگ علماء گزرے ہیں کسی ایک مفسر نے بھی اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم نعوذ باللہ کبھی ذکر نہیں کیا۔ تو یہ لوگوں کا خود کا اپنا بنایا ہوا ہے، لوگوں کے خود کے اپنی جیب کی تفسیر ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں صحابہ تابعین اور اسلاف کی تفسیر پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اور اکتفا کرنا چاہیے۔ تو یہاں اس سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید، یہ سب سے افضل چیز ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے اور یہ فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا جو آخری ٹکڑا ہے اللہ فرماتے ہیں هو خیر مما یجمعون۔ اب اس میں ایک چند باتیں میں آپ سے خاص طور پہ عرض کرنا چاہوں گا، بڑے غور سے سماعت کریے۔ هو خیر مما یجمعون، اللہ فرما رہے ہیں یہ دنیا والے جتنے بھی سر و سامان جمع کر رہے ہیں یہ ساری دنیا کی چیزوں سے یہ قرآن مجید جو اللہ کا فضل ہے یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اگر کوئی قرآن کو جمع کرتا ہے دنیا کے سر و سامان سے سب سے بہترین چیز کو جمع کر رہا ہے۔ رمضان کے اگر پس منظر میں ہم اگر یہ بات بتائیں تو آپ ذرا غور کیجئے، رمضان کے مہینے میں تعجب ہو رہا ہے مسجدیں خالی ہیں۔ لوگ صرف یہ سمجھے ہیں کہ بھئی عشاء کی نماز ہم پڑھ لیں، فرض نماز ہماری ادا ہو گئی، اب اس کے بعد لوگ آپ دیکھیں گے، لوگوں کو آپ بازاروں میں دیکھیں گے، ہوٹلوں کے اندر دیکھیں گے، گھروں میں قید اور بند دیکھیں گے، لیکن مسجد کے اندر آپ دیکھیں گے تراویح کی نماز پڑھنے والے، قیام اللیل کی نماز پڑھنے والے چند لوگ آپ کو مل رہے ہیں۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا فضل اگر کوئی جمع کرتا ہے سب سے بہترین چیز کو جمع کر رہا ہے۔ اب لوگ کیا جمع کر رہے ہیں؟ لوگ دنیا جمع کر رہے ہیں، لوگ پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کو لوگوں نے عبادت کا مہینہ نہیں بنایا، لوگوں نے اس کو کھانے پینے کا موسم بنایا ہے، کھانے پینے کا مہینہ بنایا ہے۔ لوگوں نے اس کو عبادت کا مہینہ نہیں بنایا، لوگوں نے اس کو شاپنگ کا مہینہ بنایا ہے۔ یہاں نماز ختم ہوئی، یہاں سلام پھیرے اور اس کے بعد لوگ جا کر کے اپنی دکانیں کھول کر کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا جمع کر کے کیا کریں گے میرے بھائی؟ سب یہی دفن ہو کر جانا ہے، سب یہی چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو چیز رہے گی وہ باقی رہنے والی ہے۔ قرآن میں سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس جو چیز ہے وہ فنا ہونے والی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو چیز رہے گی وہ ذخیرہ آخرت ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ اگر ماہ مبارک کے اندر بھی اگر ہم تراویح کی نماز کا اہتمام نہیں کریں، ہم سے بڑا محروم انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو پیسہ اتنا ہمارے لیے اہم ہو گیا ہے، قرآن مجید کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ سکے میرے بھائی۔ قرآن مجید کی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے کہ نماز تراویح پر، قرآن مجید کی تلاوت پر ہم دنیا کے مال کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہمیں ایک مہم چلانی چاہیے، واقعی میں مہم یہ چلانی چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر جو بزنس مین ہے وہ کم از کم رات میں صحیح اپنی دکانوں کو بند کر دیں۔ اگر وہ پوری رات نہیں بند کر سکتے میرے بھائی تو کم از کم اتنا تو کریں کہ نماز تراویح مکمل سے ہو جائے، اس کے بعد میں قرآن کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہو جائے، پھر آدمی اس کے بعد جا کر کے اگر دکان کھول رہا ہے تو پھر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن فرض نماز بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہاں تک کی اطلاع ہے عشاء کی نماز بھی لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، کاروبار میں مصروف ہے، لوگوں کی رمضان میں بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے اب کہ ہم دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو چکے ہیں۔ اسی لیے آج کی تفسیر میں ایک آیت کریمہ جس پہ گزری، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ دنیا پر اکتفا کرے ہیں، دنیا پر مطمئن ہو گئے ہیں اور ہماری آیتوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو کیا یہ آیت کریمہ آج مسلمانوں پہ فٹ نہیں ہوتی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، لوگ مسجد میں موجود نہیں ہیں؟ اب اس کے بعد بھی ہم بولیں گے کہ جب تفسیر کا اہتمام ہو رہا ہے کسی مسجد کے اندر، پھر بھی الحمدللہ لوگ اگر تراویح کی نماز میں ہیں، وتر کی نماز تک ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جو قرآن مجید جس کو سب سے بڑا فضل قرار دیا جا رہا ہے، اگر وہ اس کی تفسیر سننے کے لیے 10 سے 15 منٹ آدمی نہیں نکال رہا ہے تو پھر ہم بھی یہاں کہیں گے کہ اس آدمی نے قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا۔
قرآن مجید کے اوپر اس نے اپنے دنیاوی کاروبار اور پیسے کو اس نے ترجیح دی اور پریفرنس دیا ہے، تو کم از کم ماہ رمضان کے اندر میرے بھائی 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ کم از کم اللہ کے لیے ان مساجد کے اندر لگائیے، تاکہ ہم کوئی طریقے سے نماز ہماری ہو جائے، کم از کم ہم 1 آدھ 2 آیت کریمہ کی تفسیر سن لیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، ہماری زندگی کے اندر انشاءاللہ انقلاب آ سکتا ہے۔ تو خلاصہ درس ہمارا یہ تھا، بس یہ قرآن کی خصوصیات ہیں۔ ایک آدمی اگر قرآن کے حقوق ادا کرے گا، اور خاص طور پہ یہ ماہ مبارک کے اندر اگر قرآن سے لگاؤ لگائے گا اور قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کی ساری زندگی مرتے دم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو ہدایت سے نوازیں گے، اور وہ انسان ہمیشہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی چاہت اپنے دل میں رکھ کر کے قرآن مجید کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان آیت کے اندر جہاں قرآن کی عظمت بیان کی گئی، خصوصیات بیان کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے من جملہ سارے حقوق ہم سب کو ادا کر لے، اور ان خصوصیات کا مالک ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔